الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آج حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سے نسبت رکھنے والی تاریخیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے تنزل الرحمت بذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو بتلایا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اذکروا اللہ کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس سے مراد حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کرنا. بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے ذکر سے صحابہ کے ذکر کو کیا کرنا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تو بتلایا گیا، علماء تشریح کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرنا، اس کا سلیقہ بھی آنا، اس کا ادب بھی آنا، اور اس کے فیض و برکات کے حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز تم کو کیسے ملے گی؟ خالی تم جو ہے اپنی زبان سے صرف ذکر ہی کرتے رہیں گے تو اس کے فیض و برکات سے، اس کے طور طریق سے ناواقف ہو کر اگر کریں گے تو تم کو کیا حاصل ہے؟ تو فیضان ذکر معلوم کرنے کے لیے، فضیلت ذکر حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو دیکھو، ان کا ذکر کرو کہ وہ کیسا ذکر کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا، اور ان کی جو ہے اس بارے میں کیا نوعیتیں تھی. اس کو دیکھنے سے تم کو یہ ذکر کا مقام، ذکر کی فضیلت حاصل ہو. چنانچہ سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالی عنہ سبھی جانتے ہیں. آپ کے پاس لوگ رجوع ہوا کرتے، آپ دعا کرتے، اللہ شفا دیتا. کہ ایک شخص کو خیال پیدا ہوا کہ آخر وہ کیا پڑھ کے پھونک رہے ہیں. اگر حکیم ہے تو یہ معلوم کرتے کون سی دوا دے رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو کون سی دوا دے رہا ہے، ہم بھی معلوم کر کے وہی دوا دیں گے. اسی طرح اس کو شوق ہوا کہ آخر یہ کیا پڑھ کے پھونک رہے ہیں. گیا، جا کے قریب سے سنا. سننے کے بعد وہ محسوس کر لیا کہ یہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے ڈال کر ہے. تو وہ سوچا کہ یہ تو بہت آسان نسخہ ہے کہ میں اگر ایک مرتبہ پڑھ تو میں 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں، میں 3 مرتبہ پڑھ میں 5 مرتبہ پڑھ کے پھونک سکتا ہوں. اعلان لگا دیا، اشتہار دے دیا کہ جس کسی کو کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے تو رجوع ہوں، اس کا علاج روحانی علاج کیا جائے، قرآن کی آیتوں سے علاج کیا جائے. لوگ گئے. اب ایک وقت دیکھے، 2 وقت دیکھے، 10 لوگ دیکھے، 11 لوگ دیکھے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ کیا قصہ ہے کہ میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، لوگ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن تو الگ نہیں ہے. تو پھر وہ پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کیوں ہو رہا، میں پڑھ رہا ہوں تو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس کا علاج، اس کا سبب کس سے معلوم کرے گا؟ خود حضرت کے پاس رجوع ہوا. رجوع ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں،
تو آپ پڑھ رہے تو فائدہ کیوں ہو رہا ہے، میں پڑھا تو فائدہ کیوں نہیں؟ تو حضرت بابا فرید گنج شیخر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن، کلام اپنی جگہ مقدس ہے، اس کی عظمت میں، اس کی برکت میں، اس کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو عظمت کلام کو تو سمجھا، لیکن منہ میں خرید کی بھی زبان پیدا کرنا چاہے۔ کلام کو تو پڑھا، کلام تو سیکھا، لیکن اس سے پہلے منہ میں خرید کی بھی زبان پیدا کر لیتا ہے تو فائدہ۔ تو یہ کہ بزرگوں کے ذکر سے یہی فوائد ملتے ہیں، یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، دین کا معاملہ ان کے پاس کیا نوعیت کا تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے تمام چیزوں کو خطرے میں ڈال کر بھی وہ دین کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ نہ کسی زمین کے لیے جھگڑا تھا، نہ کسی جائیداد کا معاملہ تھا، نہ کوئی دولت کا معاملہ تھا، نہ کوئی معاملہ۔ یزید سے آپ کا جو معاملہ تھا صرف دین کا معاملہ تھا کہ دین کے مطابق کام نہیں ہے، اس لیے میں تیری بات کو نہیں مانتا، تیرے حق بیٹھ نہیں کرتا، یہ بات۔ تو اسی طرح تمام صحابہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تابعین، تابعین، تمام بزرگوں سے بھی یہی سلسلہ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی مشن یہی تھا کہ اس زمانے میں اگرچہ کہ بادشاہ مسلمان تھے، لیکن صرف مسلمان ہونے سے جو ہے کوئی کام نہیں بنتا جب تک کہ ان کے اندر اسلام کی روح پیدا نہ ہو، اسلام کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ نام رکھ لینے سے، صرف مسلمان ہو جانے سے کوئی کام نہیں بنتا۔ تو بتلایا کہ دین کو نقصان غیر سے ہو یا اپنے سے ہو، وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ غیر مسلم سے دین کا نقصان ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو مسلمان سے اگر ہو سکے برداشت کریں گے۔ تو بزرگوں نے بتلایا کہ ہم کو مسلم اور غیر مسلم سے بحث نہیں ہے، ہم کو صرف اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت مقصود ہے۔ خواہ وہ کسی کی طرف سے بگڑ آ رہا ہے، مسلمان کی بھی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے، غیر کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہی تعلیمات ان بزرگوں کی رہی ہیں۔ اب آپ حضرات مولانا سید یاسین صاحب سے اور دیگر بزرگوں سے مختلف واقعات سماعت کرنا ہے، اب وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے معمور فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے مالا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔